ہیلو السلام علیکم. اگر آپ قطر میں فری لانس ویزا پہ آئیں گے نا، تو یہ اسٹوری میرے ایک بھائی کی ہے. وہ بھی یہاں فری لانس پہ آیا تھا. تو توکل کی اسٹوری ہے اصل میں یہ نا. ابھی میں مسجد سے نکلا تو مجھے خیال آیا کہ یار یہ تو سنانی چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی موٹیویٹ ہو جائے. تو خیر وہ میرا جو دوست ہے یہیں پر ہی بنا ہے، وہ آیا تھا اگست کے اندر قطر آیا تھا فری لانس ویزا پہ. اور وہ IT بیک گراؤنڈ سے ہے، اور ماشاء اللہ اس کی کراچی میں جاب 2 لاکھ سے اوپر کی تھی. تو وہ بھائی وہ چھوڑ کے آئے. لیکن ایک فائدہ تھا ان کا کہ وہ یہاں پہ 2 مہینے ریموٹ جاب پہ آئے تھے. یعنی جب وہ اگست سے آیا تو اس کو اکتوبر تک اس کے پاس جاب تھی، وہ گھر سے کام کر رہا تھا. تو خیر وہیں سے شروع کرتے ہیں، آج اس نے شروع کی تھی. وہ بتا رہا تھا کہ اس کو کنسلٹنٹ نے بولا 1 ہفتے بعد آپ کو آنا ہے، 1 ہفتے بعد آپ کو آنا ہے ID کے لیے. صحیح ہے، میں آپ کو جگہ بتا دوں گا جانا ہے. خیر اب 1 ہفتہ گزرا. 1 ہفتے بعد کنسلٹنٹ نے بولا کہ آپ جا کے نا اپنی جاب آپ جا کے نا اپنی ID لینا. تو خیر وہ جب ID لینے پہنچے وہاں پر تو بندہ ہی نہیں آیا. وہ تقریباً 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ وغیرہ میں وہاں کھڑا رہا، بندہ نہیں آیا. پھر وہ عشاء کی نماز پڑھنے چلا گیا. اچھا میرا جو دوست ہے نا، جو یہاں وہی جس کی بات کر رہا ہوں، وہ ہے تھوڑا سا توکل والا آدمی. صحیح ہے، اب کوئی بندہ 2 لاکھ کی جاب چھوڑ کے آیا تو کچھ تو توکل ہوگا اس کا. تو خیر وہ پہنچے، نماز پڑھی. اور کہتا ہے کہ بھائی نماز، تو وہ نا آدھا گھنٹہ تک دعا مانگتا رہا کہ پریشان تھا کہ اس کو لگا کہ فراڈ ہو گیا اس کے ساتھ اور اب کوئی بھی نہیں آیا. وہ کہہ رہا ہے میں دعا مانگتا ہے اللہ تیرے بھروسے میں آیا ہوں، اور مطلب یہاں پہ آیا ہوں اب کوئی بندہ ہی نہیں مل رہا ہے، بندہ غائب ہو گیا. ایسے اس نے دعا مانگتا رہا آدھا پون گھنٹہ دعا مانگتا رہا. اور پھر اخار کے گھر چلا گیا اپنے. تقریباً اس کا گھر جو جہاں سے ہو گیا تھا 45 منٹ کی واک پہ تھا. تو وہ گھر پہنچ گیا. اب وہ گھر پہنچا 10 بجے. کنسلٹنٹ نے بولا کہ آپ نا واپس آ جاؤ، وہ لڑکا نا جس نے ID دینی ہے وہاں آ گیا. اس نے کہا اچھا بھائی. اب وہ دوبارہ بےچارہ 45 منٹ واک کر کے، کیونکہ بھائی جو نئے آتا ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ پیسے ویسے تو اتنے خاص ہوتے نہیں، وہ سیونگ کر رہا ہوتا. تو پھر وہ 45 منٹ واک کر کے گیا لینے کے لیے اپنی ID. تو مزے کی بات یہاں پہ آتی ہے. جب وہ ID لینے پہنچا نا، تو جو اس کا بندہ تھا، جو کفیل تھا، جس کے انڈر وہ، جس کے کمپنی جس کے انڈر تھی، تو وہ گیا وہاں پر. وہ بندہ اس سے ملا پرنٹنگ ٹائپنگ سینٹر پہ. تو ٹائپنگ سینٹر پہ نا اس نے اس سے کہا کہ اس نے اس کی نا دیکھا یہ ہے کہاں سے. تو اس نے پوچھا تم کراچی سے ہو؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کراچی میں اس ایریا سے؟ اس نے کہا ہاں میں اس ایریا سے ہوں. پھر اس نے پوچھا کہ اس بندے کو جانتے ہو، یہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا اس بندے کو جانتے ہو؟ میرے دوست نے بولا وہ تو میرا بہت اچھا دوست ہے. اب اللہ کی کرنی دیکھو، ہوا کیا کہ وہ جو جس بندے کا جو اس کا دوست تھا، وہ جو انکل تھے، وہ جو صاحب تھے، وہ اس کے بیسٹ فرینڈ تو نہیں، اس کے دوست کے چچا نکلے. اب آپ خوشی کا اندازہ لگاؤ اس بندے کی، یہاں اکیلا آیا ہوا ہو اور کسی کو نہ جانتا ہو، اور اس کو کوئی جاننے والا مل جائے، اور وہ بھی وہ جس کے انڈر جو اس کا کفیل ہو. تو یہ خوشی جو ہے یہ صرف فری لانسر والے ہی جان سکتے ہیں. تو خیر چھوٹا پوائنٹ یہ تھا اس کے اندر کہ یار جب آپ توکل کرتے ہو نا، تو اللہ نا آپ کے ایسے ہی راستے بناتا جاتا ہے. مطلب آپ کو پھر فکر نہیں ہوتی کہ یار کہ فکر تو خیر میں نہیں بولوں گا نہیں ہوتی، فکر تو انسانی فطرت ہے بھائی، فکر تو ہوگی. تو ہوتا یہ ہے کہ پھر نا آپ کی چیزیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں. تو بھائی میں یہی کہوں گا کہ جو یہاں پر آیا ہوا ہے توکل کرے اللہ پہ، اور پھر اللہ خود ہی وسیلے بھی بنائے گا، خود ہی سب کچھ بنائے گا. تو بس الحمدللہ کریں اور کام لگے رہیں، اور بے فکر رہیں، انشاءاللہ کام ملے گا. ویسے تو خیر لوگ بولتے ہیں کہ نہیں آنا چاہیے، مجھے تو اس چیز کا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے. لیکن ایک اسٹوری تھی. خیر اس بندے کی بہت ساری اسٹوریز ہیں. وہ خیر ابھی تو وہ جاب کر رہا ہے اچھی کمپنی میں. تو اگر آپ کو جاننی ہے تو کامنٹ کریں، بتائیں. اور کسی کی اپنی اسٹوری، مجھے پتا ہے بہت سارے لوگوں کی ایسی اسٹوریز ہوں گی، اور کسی کی ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہے تو بتائیں. میں اپنے ٹک ٹاک پہ یا پھر کہیں بھی انسٹاگرام پہ کہیں بھی اکاؤنٹ بناؤں گا تو شیئر کرتا ہوں. خیر لمبی نہیں کرتے، مجھے بڑا فیل ہوا کہ یار یہ بات شیئر کرنی چاہیے سب سے، تو اس لیے میں نے کر دی. تھینک یو.